بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچا اور مخلص مسلمان وہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کائنات کی ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، لیکن منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آج کی ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع بھی یہی ہے کہ منافقین کو کون سا اسلام پسند ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 49ویں آیت مبارکہ تذکرہ منافقین کا ہی چل رہا ہے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے الحق حق، یأتو تو وہ آتے ہیں، الیہ اس کی طرف، مذعنین فرما بردار ہو کر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر ان کو حق پہنچتا ہو تو مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو یقین ہو کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو یہ فوراً اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگے چلے آتے ہیں، اور جب ان کو پتہ ہو کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو پھر یہ دوسری طرف رخ کریں گے۔ اور مذعنین اذعان سے ہے۔ منافق آدمی چونکہ سب سے بڑا بد عقیدہ ہوتا ہے، بد عقیدہ اس وجہ سے کہ دلی طور پر اس نے اسلام کو کبھی قبول نہیں کیا ہوتا، تو اس وجہ سے اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو بھاگے چلے آئیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق کو حق سمجھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ استعمال کیا جس کا معنی یہ ہے کہ جب فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ شامل ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہر انسان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں کہ صحیح۔ تو جب اسے یقین ہو کہ میں صحیح ہوں تو منافق آدمی پھر وہ فیصلہ لے کر فوری طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیش کرے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب انہیں یقین ہوتا کہ یہ فیصلہ ہماری خواہشات کے مطابق ہونے والا ہے تو فوراً بھاگے چلے آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا
لیکن ایسے بد نصیب موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری آج کی نئی نسل کچھ لوگوں کو بڑا اسکالر سمجھتی ہے، اور اسکالر اس وجہ سے نہیں سمجھتی کہ وہ واقعی عالم دین ہے۔ ان میں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ان لوگوں نے نہ باقاعدہ طور پر کسی دینی ادارے میں داخلہ لیا، نہ باقاعدہ طور پر اہل علم کے پاس بیٹھے، لیکن چونکہ ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت لانچ کیا گیا، ایک سازش کے تحت باقاعدہ ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ تم نے امت مسلمہ کے اخلاق اور کردار کے ساتھ ساتھ عقائد کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس ایک عورت چلی گئی۔ اب وہ عطائی ڈاکٹر جانتا تھا کہ یہ عورت غریب گھرانے کی ہے، اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ پیسے نہیں، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتے میں درد ہوتی ہے۔ اس نے کہا بی بی تم پاگل ہو، عورت کے اندر تو پتا ہوتا ہی نہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے آج کے اپنے تئیں کچھ اسکالرس، ان کی صورتحال کیا ہے؟ قلا بازیاں کھاتے ہیں، تناقض ہے ان کی گفتگو میں، تضادات ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیاد پر کسی مسئلے کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جب ان کے خود ساختہ نظریات کی تائید کی، ان کے خود ساختہ نظریات کو تائید کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر احادیث پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا ماڈریٹ طبقہ ایسے لوگوں کو پسند کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس طبقے کے اندر بھی منافقت کے جراثیم ہیں، وہ ان کی پسند کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ اب وہ میں نے ڈاکٹر کے پاس وہ جو عورت گئی اس کی مثال آپ کو دی نا، تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ان سے پوچھا گیا پردہ، اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں، تو چونکہ لوگ زیادہ تر خواتین کو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا داڑھی، اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں۔ پھر پوچھا گیا تراویح، اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ سود کی حرمت، اسلام میں سود کی حرمت ہے ہی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ کل کو یہ لوگ اس قسم کے فتوے بھی دے دیں کہ اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے اس کی حرمت ہے ہی نہیں، اسلام میں زنا کی حرمت ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں سمجھا دی کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، جب اپنی پسند کا فتویٰ مل رہا ہو تو یہ لوگ بھاگے چلے آتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، شریعت اسلامیہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتی ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کی وہ باتیں جو ان کی خود ساختہ، ان کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہیں، وہ قرآن میں ہوں، وہ احادیث میں ہوں، یہ فوری طور پر ان کو قبول کریں گے۔ تفسیر المراغی میں اس بات کی قدر وضاحت موجود ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے انہوں نے چند موضوعات سے زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، بے شک ان کو غسل جنابت کا طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں، وہ جی سیدہ عائشہ، سیدنا میرے معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صفارہ کیوں ہوئے، جنگ صفین، جنگ جمل کیوں ہوئی، اور جو بندہ ان کی حمایت میں بات کرے کہ یہ باقی یار معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، تو بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن جب آپ ان سے یہ بات کریں کہ بھئی عقیدے کی بات کرو، عبادات کی، معاملات کی، اخلاقیات کی بات کرو، دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کی بات کرو، تو فوری طور پر کہیں گے آپ تو امت کو فرقے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔
اور یہ آیت مبارکہ آج کے حالات کے عین مطابق بول رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔